رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو شخص لڑکوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے، تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت گہرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت بخشی تھی۔ اسی طرح سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہا کوشش کی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی کو پی کر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا راہب آپ کی یہ کرامات دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے اس چشمے کو ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور زار و قطار روئے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں نے مسئلے حل کرنے کا طریقہ بھی کہیں نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارے سامنے کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی،
بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے شخص کی بھی بات کو مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔